الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر مختلف فرقے اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، یعنی سنیوں میں آپ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر دیوبندی، بریلوی، صوفی، خارجی، ناصبی، اہل حدیث، یہ اسکول آف تھاٹ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں کچھ جھوٹ بول رکھے ہیں۔ یہ جھوٹ وہ اس لیے بولتے ہیں، اپنی عوام کو مطمئن کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں متنفر کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے، یعنی دیوبندی بریلویوں کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے اوپر کون کون سے جھوٹ بولے ہیں، اور یہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دوسرا فرقہ یہ مانتا ہے، حالانکہ وہ بات ایسی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ بتاتے اس طرح سے ہیں، اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دکاندار اپنے کسٹمر کو مطمئن کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر تو یہ اچھائی ہے، میرے مال کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے مال کے اندر یہ خرابی ہے۔ آپ، ہمارا رویہ ہے، آپ پاکستان میں جائیں نا، کسی بھی دکاندار سے ایک چیز مانگے، وہ آپ سے کہے گا یار یہ برانڈ چھوڑو، یہ برانڈ لے لو، یہ اچھا بھی ہے، سستا بھی ہے۔ وہ آپ کو 10 کوالٹیاں بتائے گا۔ آپ اس سے کہو گے خدا کے بندے میں نے آپ سے یہ چیز مانگی ہے، یہ میں نے آپ سے نہیں مانگی، وہ کہے گا نہیں میں آپ کو اچھا بتا رہا ہوں، آپ چھوڑیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے، یہ قومی مزاج ہے۔ تو اب یہاں پہ مولویوں کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، فرقہ پرست علماء، کہ وہ آپ سے کہتے ہیں بابا یہ ہماری یہ اچھائیاں ہیں، اور وہ جو سامنے والی مسجد ہے نا، ہری مسجد والی، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اور اسے انہوں نے عقائد کا نام دیا ہوا ہے۔ ان کے برے عقائد، باطل عقائد، اس کے کورسز کراتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو وہ کون سے جھوٹ ہیں جو دیوبندیوں نے بریلویوں کے بارے میں اور بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں بول رکھے ہیں؟ میں پہلے شیعہ کے بارے میں بولے گئے جھوٹ اس پہ بات کر چکا ہوں، وہ 10 جھوٹ جو کافی وائرل ہوئی تھی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، وہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی اور اس سے لوگوں نے اتفاق ہی کیا۔ بہت سارے سنی احباب نے مجھے، دوست احباب نے میسج کیے اور کہا کہ ہمدرد بھائی واقعی اس طرح کی باتیں جو آپ نے کہی ہے۔ تو آج میں وہ جھوٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے بارے میں بولتے ہیں، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ یہاں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں سب فرقوں کو مسلمان مانتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی، ہاں، میں اس میں کوئی وہ نہیں رکھتا ہوں کہ نہیں ان کے اندر یہ شرک ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، نہیں۔ دیوبندی بھی مسلمان ہیں، بریلوی بھی مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی، سلفی حضرات بھی، وہابیہ بھی، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، سب مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ میں ان دونوں فرقوں میں رہ چکا ہوں، دیوبندیوں میں بھی رہ چکا ہوں، بریلویوں میں بھی، میری بنیادی تعلیم دیوبندیوں میں ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان کے جو کٹر فرقے ہیں، اشاعت التوحید والسنہ، ان کے اندر بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور پھر بریلویوں کے اندر جو کہ صوفی ہیں، اہل سنت والجماعت، اور ہمارے ہاں انہیں مسلک اعلی حضرت رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، دونوں میں نے وقت گزارا، اور ان دونوں فرقوں کے جید علماء کرام کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی، یعنی دیوبندیوں کے بھی اور بریلویوں کی بھی۔ بریلویوں میں نے جن سے تعلیم حاصل کی ہے، شارح صحیح مسلم، مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، اپنے زمانے میں ان کے پائے کا کوئی اہل سنت والجماعت کے اندر عالم دین نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل۔ تو میں قریب رہ چکا ہوں، اس لیے جو بات میں آج کر رہا ہوں ان دونوں فرقوں کے حوالے سے، دونوں اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی کہیں گے کہ یہ 100% اس طور پہ مبنی ہے کہ جو واقعی بتائی جاتی ہے۔ مثلا پہلے میں دیوبندیوں سے آغاز کرتا ہوں کہ دیوبندیوں میں جو بریلویوں کے بارے میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جب ہم دیوبندیوں میں پڑھا کرتے تھے تو یہ چیزیں ہمیں بتائی گئیں، اور بتائی گئیں، کوئی نصاب کا حصہ نہیں ہے یہ، یعنی اگر آپ بریلویوں سے یا دیوبندیوں سے پوچھیں گے بتاؤ یار کہاں تم لوگ دوسرے کی تکفیر کرتے ہو، تو نصاب میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ چونکہ استاد کا تعلق وہ وہ بتاتے رہتے ہیں، بس وہ کیوں بتاتے ہیں خدا جانے، غیر نصابی سرگرمیوں سے منع کرتے ہیں لیکن وہ اساتذہ بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ بعد میں تو پھر ہم ان دونوں فرقوں سے نکل گئے، اب میں اپنے آپ کو صرف مسلم کہتا ہوں،
اور مسلم میں بھی الثقلین قرآن اور اہل البیت علیہم السلام. اور پھر اگر معمولات کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو معمولات میں صوفی ہوں، ذکر بالجہر کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، اور میرے پیر میرے مرشد وہ امام علی علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد اگر میں کسی کو استاد کہتا ہوں تو استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ ہے. تو اسی لیے یعنی مجھے آپ فرقوں میں نہ رکھیں، صرف کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے وہ سماکم مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو ہمیں اپنا نام مسلمین کہنا چاہیے، مؤمنین کہنا چاہیے. جب ہم دیوبندیوں میں تھے تو یہ چیزیں بتائی گئیں، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب میں بریلویوں میں گیا اپنے اساتذہ کے سامنے بھی میں ان چیزوں کا اظہار کرتا تھا. اور جب ہمارے ہاں مدارس میں کوئی ایونٹ ہوتا تھا جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ، تو میں اپنے دیوبندی دوستوں کو مدرسے میں لے آتا تھا. حالانکہ اس میں مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن میرے اندر یہی چیز تھی کہ میں ان کو بتا سکوں کہ بھائی جو چیز آپ غلط سوچتے ہو نا وہ ایسا نہیں ہے. تو میں ان کو کئی مرتبہ لے کے آیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یار وہ کہتے تھے یہ دیوبندیوں کا بھیجا ہوا جاسوس ہے. تو بہرحال جو جھوٹ بتائے جاتے ہیں پہلے نمبر کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے جیسے دیوبندیوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حاضر و ناظر مانتے ہیں جیسے ہم ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بریلوی بھی ایسا نہیں مانتا. لیکن حاضر ناظر کا چونکہ مسئلہ دیوبندی اور بریلوی آپس میں اختلافی مسئلہ ہے، تو یہاں دیوبندی حضرات وہ اپنے لوگوں کو اس طور پہ بتاتے ہیں کہ جس سے وہ بریلویوں کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی بریلوی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ پیغمبر کو بھی اللہ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں. یعنی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے، قسموں میں بھی لوگ کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ لوگ بریلوی بھی اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، اس طرح حقیقت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں بریلویوں میں پڑھا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیں، بریلوی معتبر عالم دین سے، یا کتابوں میں جا کے دیکھ لیں، شرح صحیح مسلم ہے، تبیان القرآن ہے، نعم الباری ہے استاد غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی، ان کی کتابوں میں دیکھ لیں. اور ان کے مناظرے ہوئے ہیں شیخ جو گجرات کے عالم تھے، کیا نام تھا ان کا، شیخ سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ. تو انہوں نے جو کتابیں توضیح البیان وغیرہ لکھی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بریلوی اس طرح نہیں مانتا. تو یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے. دوسرا، بریلویوں کے بارے میں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز میں جگہ چھوڑتے ہیں. نماز میں یہ اتنا بولا جاتا ہے اس چیز کو کہ آپ عوام سے پوچھیں نا، وہ یہی کہیں گے کہ بریلویوں کو اسی طرح مانیں گے کہ یہ لوگ پیغمبر کے لیے بھی جگہ چھوڑتے ہیں. اچھا، اس کو پروف کیسے کرتے ہیں؟ اس کو پروف ایسے کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری نمازوں میں اور بریلویوں کی نمازوں میں فرق ہے. اور یہاں پاکستان کے اندر ایک مناظر وہ یہ کہتے بھی تھے کہ دیوبندی اور بریلوی ان کی اذان میں بھی فرق ہے، نماز میں بھی فرق ہے. اچھا، نماز میں فرق کیا ہے؟ نماز میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں بریلویوں میں وہ آپ دیکھ لیں کہ دیوبندی لوگ وہ شروع سے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جب اقامت کہی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بریلویوں میں، کیونکہ حنفیوں کے یہاں مسئلہ ہے، یہ دیوبندی بریلوی بات نہیں ہے، لیکن احناف کے ہاں یہی ہے کہ آپ نے اقامت کے اوپر کھڑا ہونا ہے. یعنی جب اقامت کے اندر یہ کہا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس کے اوپر آپ کھڑے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے، اور آپ جب تشریف لاتے تھے تب صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا مسئلہ ہے. تو اب اس میں لوگوں کو پروف ایسے کرتے ہیں کہ دیکھو بریلویوں کی مسجد میں جا کے دیکھو، وہ لوگ اس ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پیغمبر آتے ہیں. اور بھائی وہ مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضور تشریف لایا کرتے تھے تو صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس لیے ہم اس ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پیغمبر اس وقت میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو لہٰذا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوسرا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ پیغمبر کو بالکل ایسے نماز میں ان کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں. تیسرا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ غیر اللہ کو خدا مانتے ہیں اور قبر کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ان کا طواف بھی کرتے ہیں اور اسے جائز کہتے ہیں. بریلویوں کے اصول کی کتابیں آپ دیکھ لیں تو قبر کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے،
غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جاہل لوگ کرتے ہوں اسے آپ بریلویوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، ان کے اوپر آپ تھوپ دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بریلویوں کے اوپر بھی یہ بالکل الزام ہے۔ چوتھا جھوٹ جو دیوبندیوں کی جانب سے بریلویوں کے اوپر بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بریلوی لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، ان سے بھی اوپر مانتے ہیں۔ یہ میں نے عوام سے سنا ہے، دیوبندی عوام سے سنا ہے، جو بالکل ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر، نچلے درجے کے لوگ، ان سے سنا ہے۔ یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عوام کو بتائے جاتے ہیں، ان کو متنفر کیا جاتا ہے، تو ان کو اسی طرح کی غیر معتبر چیزوں کے ذریعے متنفر کیا جاتا ہے۔ ان سے آپ سن سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیغمبر کی ذات کو اللہ کی ذات کے اوپر فوقیت دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ یہ لوگ اذان سے پہلے، اللہ کا نام لینے سے پہلے پیغمبر کے اوپر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر پیغمبر کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی بڑا مانتے ہیں، اس طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں بریلویوں کے ہاں، اس میں بھی اکثر علماء نے وہ یہ کہا ہے کہ اذان کے بعد درود بھیجنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ اذان سے پہلے کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، تو اس کے الگ دلائل ہیں کہ کہیں پہ منع نہیں کیا گیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، دلائل ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال یہ بات کہنا کہ اذان سے پہلے یہ لوگ درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کو اللہ کی ذات کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، یہ بات کہنا غلط ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے، اس کے اور دلائل ہیں۔ اس کو اس طور پہ بیان کرنا یہ بھی انتہائی جہالت کی بات ہے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اسی طرح یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بریلوی لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن اہل سنت کی مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیسے مشہور کیا گیا ہے؟ مخالفین نے ایسے مشہور کیا، خاص طور پر ہمارے ہاں دیوبندی حضرات نے، کہ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابھی بھی پیغمبر موجود ہیں، اور جب یہ درود و سلام ہوگا تو وہ آتے ہیں، اور اس لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جب ذکر پاک ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہوں کہ جناب ہم یہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کرتے۔ تو اس کو اس طور پہ بیان کرنا یہ جھوٹ ہے، افتراء پر درازی ہے اور بہتان ہے۔ اب ان جھوٹ کے بارے میں آتے ہیں کہ جو بریلویوں کی طرف سے دیوبندیوں پہ بولے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ بریلویوں کی طرف سے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک بہت ہی مشہور عام چیز، علامہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی فتاوی رشیدیہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ زاغ معروف کھا سکتے ہیں۔ اور زاغ معروف یعنی زاغ عربی میں کہتے ہیں کوا، تو یہ مشہور کرا دیا ہے دیوبندیوں کے بارے میں کہ دیوبندیوں کے ہاں کوا کھانا جائز ہے، یہ لوگ کوے کھاتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیوبندیوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا بیچاروں کو کہ ان کے بارے میں کیا جھوٹ بول دیا گیا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح بولتے ہیں، اور بولنے کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، جس طرح ایک دکاندار بزنس مین اپنے کسٹمر کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعظیم انبیاء نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ایک بھائی کی تعظیم کرنی چاہیے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی کرے۔ یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے۔ دیوبندیوں کے ہاں تعظیم رسول موجود ہے، اس کا کوئی یعنی ثبوت نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے ہاں اس چیز کو رواج دیا جاتا ہو یا دیوبندی عوام اس طور پر اس کو مانتے ہو، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات۔ تیسرا جھوٹ جو بریلویوں کی طرف سے دیوبندیوں کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہابی لوگ ہیں، اور وہابی اور یہ ایک ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے، اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ وہابیوں میں اور دیوبندیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعد میں دیوبندیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے وہابیوں کے ساتھ انہوں نے قربت رکھی، لیکن جو اصل دیوبندیت ہے وہ حنفیت ہے، اور اس میں تصوف بھی موجود ہے، جو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوئی
خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا شریف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الہند رحمہ اللہ، یہ جو اکابرین دیوبند ہیں ان کی کتابیں تصوف سے بھری ہوئی ہیں، اور حکایات اولیاء اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بریلویوں سے بھی آگے تصوف پہ نظر آئیں گے، اور یہ سارے سلاسل کے اندر یہ لوگ مجاز ہوتے ہیں۔ اور مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، یہ تو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کے خلفاء بھی ہیں، اور امداد السلوک کے اندر لکھا ہوا ہے حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں ان سے خوش ہوں، ان کو خلافت دی ہے حاجی صاحب نے۔ تو یہ لوگ صوفی لوگ ہیں، وہابیت کے ساتھ دیوبندیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عوام میں مشہور یہ کیا گیا کہ یہ لوگ وہابی ہیں، وہابی خیالات اور نظریات کے لوگ ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ دیوبندیوں میں توحید کے حوالے سے وہ ایک بریلویوں کی طرح عقائد نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہابی پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو توحید وہابیوں کی ہے، جس طرح شیطانی ان کے افکار ہیں اور تعظیم انبیاء کے وہ منکرین ہیں، بالکل منکرین ہیں وہابی، دیوبندی حضرات اس طرح نہیں ہے۔ دیوبندی حضرات وہ تعظیم انبیاء کرتے ہیں، اور ان سے اگر آپ وہابیوں کی توحید کے بارے میں پوچھیں گے نا کہ اللہ کے مقابلے میں پیغمبر کوئی شے نہیں ہوتی، اگر اس جملے کو آپ کسی دیوبندی دارالافتاء میں بھیجیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا جواب بالکل الگ آئے۔ یہ لوگ اس توحید کو نہیں مانتے کہ جو شیطان کے افکار و نظریات ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلم امہ کے اندر، خاص طور پر ہمارے سنیوں میں، ایک دوسرے کے بارے میں بولے جانے والے وہ جھوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ دیوبندی بریلوی کا دشمن ہے، بریلوی دیوبندی سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے دیکھا، میں بھی اپنے جب ہم مسجد میں جاتا ہوں، یعنی گاؤں کی جو مسجد ہے، تو وہاں میں نے دیکھا وہ یا رسول اللہ پہلے لکھا ہوا تھا، اب وہ مٹا ہوا ہے، وہاں صرف وہ یا ہی مٹا ہوا ہے وہاں سے۔ تو یہ جو نفرت لوگوں میں ڈالی گئی ہے نا کہ یا رسول اللہ کہنے والے وہ چونکہ جیسے یا اللہ ہے اسی طرح وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ ہم یا اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کو ہی اللہ سے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگوں کو نفرت پیدا ہوئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان فرقوں سے نکلنے کی توفیق دے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابیت، ان سے نکلے اور قرآن، خالص قرآن کی دعوت کی طرف اہل البیت علیہ السلام کے پاس قریب آئیں اور ان کی اتباع کریں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامرانی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔